کرتارپور آپ کو لیے چلیں گے جہاں پر وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ میں آج اپنے سارے مہمانوں کو، ہمارے سکھ بہن بھائی جو ساری دنیا سے آئے ہیں، ہندوستان سے آئے ہیں، میں آج آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے جو آج آپ میں خوشی دیکھی، میں اب اپنے مسلمان بھائیوں کو، پاکستانیوں کو اگر میں سمجھاؤں کہ جو آپ کی شکلوں پہ میں نے خوشی دیکھی وہ ایسے ہے کہ مسلمان مدینہ سے 4 کلومیٹر دور ایک بارڈر کے باہر کھڑے ہیں اور مدینہ جا نہیں سکتے، اور ان کو اگر مدینہ جانے کا موقع مل جائے تو وہ جو ان کو خوشی ملے گی وہ آج میں آپ کی شکلوں پہ خوشی دیکھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ ہم کرتارپور کے دربار کو، اس کو آپ کے لیے بہتر اور بہتر کرتے جائیں گے، فیسلٹیز آپ کو دیں گے، اور انشاءاللہ جب بابا گرو نانک کی 550ویں سالگرہ ہوگی تو آپ انشاءاللہ یہ سارے علاقے کو ایسا دیکھیں گے، جب اب اگلے سال جب آپ آئیں گے تو آپ کو خوشی ہو کہ دیکھ کے کہ انشاءاللہ ہر قسم کی فیسلٹی ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ اچھا، اب کیونکہ میرے دوست نوجوت سدھو نے جو آج باتیں کی، میں بڑا متاثر ہوا ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کرکٹ کی کامنٹری تو مجھے یاد ہے، ان کی کرکٹ بھی یاد ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ صوفی کلام میں اتنا زیادہ ان کی اتنی مہارت ہے۔ تو آج میں بڑا امپریس ہوا ہوں۔ میں اب سب کے سامنے، کیونکہ آج ہمارے ہمسائے یہاں آئے ہوئے ہیں، میں آپ کے سامنے پہلے اپنا کرکٹ کا تجربہ رکھتا ہوں۔ 21 سال میں نے اپنی زندگی کرکٹ کھیلی، اور پھر 22 سال میں نے سیاست کی۔ تو میں ان دونوں کا مختصر آپ کو بتاتا ہوں، اور نوجوت سدھو اس کو سمجھے گا کہ میں اپنے کرکٹ کے دور میں 2 طرح کے کھلاڑیوں کو ملا۔ ایک وہ کھلاڑی تھا جو کہ جب میدان میں قدم رکھتا تھا تو اس کے ذہن پہ ہارنے کا خوف ہوتا تھا۔ وہ سارا سوچتا تھا کہ میں کسی طرح ہاروں نہ، ڈرتا تھا ہارنے سے۔ وہ نہ کوئی چانس لیتا تھا، نہ کوئی رسک لیتا تھا، صرف کوشش کرتا تھا کہ میں کسی طرح میچ ہو اور میں ہاروں نہ۔ ایک دوسرا کھلاڑی ہوتا تھا، وہ جب قدم رکھتا تھا کرکٹ کی گراؤنڈ پہ تو وہ جیتنے کا سوچتا تھا۔ وہ ہارنے کے خوف کے اوپر قابو کر بیٹھا تھا۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ میں جیتوں گا تو کیا ہوگا، بنسبت اس کھلاڑی کے جو ڈرتا تھا ہار گیا تو کیا ہوگا۔ وہ چانسز لیتا تھا، رسک لیتا تھا، بڑے فیصلے کرتا تھا، اور ہمیشہ دوسرے مائنڈ سیٹ کا کھلاڑی وہ کامیاب ہوتا تھا، چیمپئن وہ بنتا تھا۔ جو ہارنے سے ڈرتا تھا، جتنا بھی اللہ اس کو ٹیلنٹ دیتا تھا، کبھی وہ بڑا کھلاڑی نہیں بنا۔ جب میں سیاست میں آیا، 2 طرح کے سیاستدان میں ملا۔ بدقسمتی سے زیادہ تر وہ سیاستدان جو سیاست میں صرف اس لیے آتے تھے کہ ان کی ذات کے لیے کیا ہے، لوگوں کو ووٹ لیتے تھے، عوام کی خدمت کروں گا، اور سیاست میں آ کے اپنی خدمت کرتے تھے، جو پبلک اوپینین کے ساتھ چلتے تھے، نظریے کے ساتھ نہیں چلتے تھے، اور اپنے مفادات کے لیے عوام کو قربان کر دیتے تھے۔ اور یہ میں ساری 22 سال دیکھتا رہا۔ ایک دوسرا سیاستدان تھا، وہ ایک بڑی سوچ لے کے آتا تھا،
وہ اپنے انسانوں کا, معاشرے کا سوچتا تھا. وہ انسانوں کو اکٹھا کرتا تھا. وہ نفرتیں پھیلا کے ووٹ نہیں لیتا تھا. وہ بھی بڑی چانس لیتا تھا. وہ بھی اپنے خوف کو پہلے قابو کر کے بڑے جرأت مندانہ فیصلے کرتا. وہ سیاستدان کے اوپر تنقید بھی ہوتی تھی, اور کئی دفعہ عوام ایک طرف کھڑی ہے, پبلک اوپینین, اور وہ دوسری طرف کھڑا ہوتا تھا. لیکن بڑے کام یہ دوسرا سیاستدان کرتا تھا, جو بڑی خواب دیکھتا تھا, جس کی بڑی سوچ تھی. وہ اپنے لیے نہیں آتا تھا, وہ اپنے انسانوں کی بہتری کے لیے آتا تھا. یہ دو طرح کے میں نے سیاستدان دیکھے. یہ جدھر آج پاکستان اور ہندوستان کھڑا ہے, ہمارے 70 سال سے ہم اسی طرح کے معاملات دیکھ رہے ہیں. میں چلے آج کیونکہ آج بھی آپ بھی آئے ہوئے, تو میں اس کو بیسٹ ڈسکرائب کرتا ہوں ہمارے تعلقات. بجائے میں کہوں کہ ہندوستان کی غلطی ہے, ہندوستان کہتا ہے پاکستان کی غلطی ہے, میں ایک منیر نیازی کا شعر سے ڈسکرائب کر دیتا ہوں. سدھو نے یہ سنا ہوا ہے, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو بھی مرندہ شوق بھی سی. دونوں طرف غلطیاں ہوئی, لیکن جب ہم آگے تب تک نہیں بڑھیں گے جب تک یہ جو زنجیر, ماضی کی زنجیر نے ہمیں جب تک وہ توڑیں گے نہیں, ہم اسی طرح پھنسے رہیں گے. بلیم گیم چلتی رہے گی, پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہے گی. ماضی صرف سیکھنے کے لیے ہے, ماضی رہنے کے لیے نہیں ہے. ماضی صرف آپ کو سبق سکھاتا ہے آگے بڑھنے کے لیے. ہم ابھی تک جب بھی میں تعلقات اپنے دیکھے, ہم ایک قدم آگے بڑھ کے 2 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. ہمارے میں ابھی تک یہ نہیں ہے, یہ ہمارے میں طاقت نہیں ہے کہ ہم ایک دن یہ فیصلہ کریں کہ جو بھی ہوگا ہم نے اپنے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں, ہم نے اچھے ہمسایوں کی طرح رہنا ہے. اگر فرانس اور جرمنی, جنہوں نے کتنی جنگیں لڑی اور کروڑ لوگ ایک دوسرے کے مارے, اگر وہ آخر میں ایک ایسے ہمسائے کی طرح رہ سکتے ہیں جدھر ان کے پاس آج اوپن بارڈرز ہیں, تجارت ہے, ٹریڈ ہے, آج وہ سوچ بھی نہیں سکتے جنگ لڑنے کا, کیونکہ ان کی کنیکشن بزنس کا, سرمایہ کاری کا ایسا کنیکشن ہو گیا کہ وہ اب سوچتے بھی نہیں ہیں, کبھی اب تصور بھی نہیں کریں گے کہ جرمنی اور جاپان کبھی لڑیں گے. لیکن کروڑوں لوگ ایک دوسرے کے وہ قتل کر چکے ہیں ماضی میں, کیونکہ ان کی لیڈرشپ نے ایک دن فیصلہ کیا کہ ہم یہ ماضی نے جو ہمیں روکا ہوا ہے آگے بڑھنے سے, ہم یہ زنجیر توڑ دیں گے, اور توڑ دی انہوں نے. وقت یہ ہے, پاکستان آج ادھر کھڑا ہے اور ہندوستان, کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ نے ہمیں کیا اپرچونٹیز دی ہیں. اگر فرانس اور جرمنی ایک یونین بنا کے آگے بڑھ سکتے ہیں, ہم کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ ہم نے تو اتنے ایک دوسرے کی, ہم نے بھی ایک دوسرے کے لوگ مارے ہیں, لیکن وہ قتل عام تو ہم نے کبھی بھی نہیں کی جو ادھر ہوئی تھی. میں جب بھی ہندوستان جاتا تھا, کانفرنسز پہ جاتا تھا, مجھے ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ جی ہاں جی, آپ پاکستان کے پولیٹیشنز, ڈیموکریٹک لیڈرشپ ایک طرف ہے, لیکن فوج دوستی نہیں ہونے دے گی. میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آج پاکستان میں میں پرائم منسٹر, ہماری پارٹی, ہماری باقی پولیٹیکل پارٹیز, ہماری فوج, ہمارے سارے ادارے ایک پیج پہ کھڑے ہیں. ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ہم ایک سویلائز ریلیشن شپ چاہتے ہیں. ہمارا مسئلہ ایک ہے, تو کشمیر کا. مجھے یہ بتائیں کہ انسان چاند پہ پہنچ چکا ہے, کون سا مسئلہ ہے جو انسان حل نہیں کر سکتا؟ کیا ہم ایک مسئلہ اپنا حل نہیں کر سکتے؟
صرف دو ارادے والی لیڈرشپ چاہیے بارڈر کے دونوں طرف، جو ارادہ کر لیں کہ ہم مسئلہ حل کریں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کوئی ایسی چیز نہیں جو حل نہیں ہو سکتی، لیکن ایک ارادہ چاہیے اور ایک بڑا خواب چاہیے. سوچیں کہ ایک دفعہ ہماری تجارت شروع ہو جائے، ہماری ریلیشن شپ ٹھیک ہو جائے، آپ اندازہ لگائیں کہ پوٹینشیل کتنا ہے، کیا ہو سکتا ہے، دونوں ملکوں کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ، اور جس وجہ سے میں دوستی چاہتا ہوں، میں ایک مضبوط ریلیشن شپ چاہتا ہوں ہندوستان سے، اس کی سب سے بڑی ایک وجہ ہے کہ بر صغیر میں دنیا کی سب سے زیادہ غربت ہے. اگر ہم نے غربت ختم کرنی ہے اور کم کرنی ہے، سب سے تیزی سے وہ غربت کم ہوگی اگر ہمارے بارڈر کھل جائیں اور تجارت شروع ہو جائے. چائنا کی مثال لے لیں، چائنا کی مثال لیں کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی ملک نے 30 سالوں میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نہیں نکالا جو چائنا نے نکالا پچھلے 30 سالوں میں. ان کی مثال تو دیکھیں، کتنی جنگیں لڑی ہیں انہوں نے. ان کے بھی ڈفرنسز ہیں اپنے ہمسایوں سے، لیکن ان کی لیڈرشپ اور بڑی دور اندیش، دور سوچنے والی لیڈرشپ ہے. اس نے سوچا کہ نہیں، ہم پہلے اپنے ملک میں غربت ختم کریں گے، اور انہوں نے وہ کام کیا جو میں پھر سے کہتا ہوں دنیا کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا. ہمیں آج بر صغیر میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے کتنے لوگ ہیں غربت کی لکیر سے نیچے، کتنے ہمارے لوگ ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں جن کی سٹنٹڈ گروتھ ہے، جن کو کیونکہ خوراک نہیں ملتی، نہ ان کے ذہن بڑے ہوتے ہیں، نہ ان کے قد پہ پہنچتے ہیں. تو ہماری جو جینوئن پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اس کو تو سب سے پہلے سوچنا چاہیے اپنے غریب طبقے کا. اور اگر وہ یہ سوچے گی، وہ اس نتیجے پہ آ جائے گی کہ بہترین طریقہ بر صغیر میں غربت کم کرنے کا ہے کہ ہم امن ہو، ہماری تجارت کھلے، ہم ایک دوسرے سے سیکھیں. کئی چیزیں ہندوستان آگے نکل گیا ہے، کئی چیزیں پاکستان ابھی ایکسل کر رہا ہے، ہم دونوں ملک آگے بڑھ سکتے ہیں. تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ پھر سے کہتا ہوں کہ ہندوستان ایک قدم آگے بڑھائے گا، ہم 2 قدم ہندوستان کے آگے بڑھائیں گے دوستی میں. میں آج آپ سب کو پھر سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں. اور مجھے سب سے زیادہ آپ کی شکل کے اوپر دیکھ کے خوشی ہوئی کہ آپ کی شکلوں پہ خوشی ہے جو ایک مسلمان جب وہ مدینہ جاتا ہے تو ہماری شکلوں پہ خوشی ہوتی ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے آج. اور میں پھر سے یہ آپ کو واضح کرتا ہوں کہ ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اس کو بہتر کریں گے. یہ کوریڈور بنے گا، اور کوریڈور میں جو دور کھڑے ہو کے لوگ دوربینوں سے دیکھتے تھے، وہ خود یہاں اس دربار پہ آ کے رہ بھی سکتے ہیں، ٹھہر بھی سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ساری فیسلٹیز آپ کو دیں گے. میں آپ سب کا پھر سے شکر گزار ہوں اور آپ کو پھر سے ویلکم کرتا ہوں. اور خاص طور پہ نوجوت سدھو آپ کو. اور میں آخر میں ایک چیز، میں نے جب دیکھا کہ سدھو واپس گئے پچھلی باری 3 مہینے پہلے جب یہ آئے تھے، تو ان کے اوپر بڑی تنقید ہوئی. مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ تنقید کیوں ہوئی. ایک انسان ایک دوستی اور پیار کا پیغام لے کے آیا ہے، وہ کون سا جرم کر رہا ہے؟ اور وہ ان ممالک کے بیچ میں وہ دوستی کی بات کر رہا ہے جو دونوں ملک نیوکلیر آرمڈ ہیں. ہمارے پاس دونوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں. تو جنگ تو ہو ہی نہیں سکتی. 2 ملک جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں، وہ تو پاگل پن ہے جنگ کا سوچنا. وہ تو بیوقوف انسان ہے جو کبھی سوچے گا بھی کہ ایٹمی جنگ کوئی جیت سکتا ہے. وہ تو سب ہار جائیں گے. تو جب جنگ نہیں کرنی تو دوسرا راستہ دوستی کے علاوہ کیا ہے؟ تو کون سا جرم کیا تھا سدھو نے یہاں کے؟ اور ماشاءاللہ
सिद्धू, मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैंने कल से देख रहा हूं यहां, आप बेशक इधर आके इलेक्शन लड़ लें, आप या पाकिस्तान में इलेक्शन जीत जाएंगे, और पंजाब में खास तौर पे। और मैं आखिर में यह भी कहना चाहता हूं कि जो मैंने दो किस्म के पॉलिटिशियन बताए थे ना, एक होता है जो चांस लेता है, जो बड़ी ख्वाब देखता है, दूसरा वो डर डर के अपना वोट बैंक देखता है, दूसरा नफरतें फैला के वोट लेता है, और एक इंसानों को जोड़ के वोट लेता है। मैं ये उम्मीद रखता हूं कि ये ना हो कि हमें सिद्धू की इंतजार करनी पड़े कि जब वो वजीर आजम बनेगा तब दोस्ती होगी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की। मैं उम्मीद रखता हूं कि वहां ऐसी लीडरशिप आ जाए कि पहली उनमें ये ताकत हो। देखिए, लीडरशिप को ताकत चाहिए, एक इरादा चाहिए, और इंसान की तारीख आप उठा के देख लें, जब इरादा कर लेती है लीडरशिप, कोई चीज नामुमकिन नहीं होती। और हम इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आगे हमारे बड़े अच्छे रिलेशनशिप होंगे, मुझे ये लगता है, और आपको भी लगता है। आप जब यहां आए हैं, जब आप निकल के जाएं, लाहौर निकलें, सियालकोट जाएं, आप देखिए पब्लिक आपसे कैसा प्यार करती है। आप अभी निकले पब्लिक के अंदर, क्यों सिद्धू जी आप गए हैं, आपको देखा किस तरह प्यार किया पब्लिक ने। ये पब्लिक हिंदुस्तान में भी, मैं जब क्रिकेट नहीं खेली थी हिंदुस्तान में, मुझे भी जब मैं वहां जाता था, तो उस जाने से पहले, क्रिकेट खेलने से पहले जब मैं नहीं गया था, तो हमें भी बड़ा, हम पार्टीशन की पहली जनरेशन थे, तो बड़ी नफरतें थी। तो जब मैं वहां हिंदुस्तान गया, जिस तरह प्यार मिला, जिस तरह इज्जत मिली, तो मैं भी हैरान हो गया। और तब से मैंने फैसला किया कि हमें इकट्ठे होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए हमारी। तो जो भी आप आएंगे, आप भी जब शहर में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, आपको भी अंदाजा होगा कि ये मुल्क के जो अवाम है वो दोस्ती चाहती है, सिर्फ लीडरशिप को एक पेज पे आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आप करतारपुर राहदारी